بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق یہاں سے ہوگا المفعول بہ سے۔ ہوا ما وقع علیہ فعل الفاعل ہے، منصوبات میں سے یہ دوسری چیز ہے، یعنی مفعول بھی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول بھی کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہوا ما وقع علیہ فعل الفاعل، کہ مفعول بھی وہ چیز ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو۔ نہ وہ ضربت زیدن، جیسے ضربت زیدن ہے۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول بھی کی تعریف کی ہے کہ مفعول بھی وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر یا ایسی چیز پر دلالت کرے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو۔ جیسے ضرب تو زیدن میں، ضرب تو فعل ہے، یہ زیدن اسم آگے اس کا مفعول بھی ہے، اور یہ ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جس پر فعل ضرب واقع ہوا ہے۔ ما وقع علیہ فعل الفاعل میں وقوع فعل کا جو لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ فعل متعدی کا ایسی چیز کے ساتھ تعلق ہو کہ اس چیز کے بغیر فعل متعدی کا معنی سمجھنا ممکن نہ ہو۔ یہ معنی ہے وقوع فعل کا۔ اب دیکھیں، ضرب تو زیدن میں، زیدن ایسی چیز ہے کہ ضرب فعل متعدی کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ اگر زیدن نہ ہو، صرف ضرب تو ہو، تو ضرب کا معنی مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح مررت بزیدن میں باجارہ کے ذریعے زیدن کے ساتھ مررت فعل کا تعلق ہے کہ اگر زیدن کو ذکر نہ کریں تو مررت کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح جیسے اس کی حرف کی بیس میں آپ بطور مثال کے پڑھتے ہیں سرت من البصرہ الی الکوفہ، تو بصرہ اور کوفہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا اگر ذکر نہ کریں تو سرت و فعل کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ما وقع علیہ فعل الفاعل سے مراد یہ ہے کہ مفعول بھی وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل متعدی کا ایسا تعلق ہو فاعل کا فعل واقع ہونے کے اعتبار سے کہ اس کے بغیر فعل کا سمجھنا، معنی سمجھنا ممکن نہ ہو۔ پھر جو مفعول ہے اس کی دو قسمیں ہیں مفعول بھی کی۔ ایک ہے مفعول بھی صریح، یعنی جو صاف لفظوں میں پایا جاتا ہے، خواہ صریح اسم ہو، اس میں ظاہر ہو، جیسے ضربت زیدن میں زیدن اس میں ظاہر صریح اسم ہے، یا ضمیر متصل ہو جیسے اکرم تو کا میں کاف ضمیر متصل ہے، یا ضمیر منفصل ہو جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک، یہ مفعول کیا کہتے ہیں اس کو، مفعول ضمیر منصوب منفصل مفعول بھی ہے۔ اور دوسری قسم ہے مفعول بھی غیر صریح۔ مفعول بھی غیر صریح کی پھر مختلف صورتیں ہیں۔ مصدر مؤول بھی مفعول بھی غیر صریح ہوتا ہے۔ مصدر مؤول کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملہ جو مفرد کی تعویل میں ہوتا ہے، جیسے انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہوتا ہے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ مفعول بھی واقع ہوتا ہے۔ جیسے مثلا علم تو ان کا مجتہد، اس میں انا اپنے اسم کاف ضمیر اور مجتہد خبر کے ساتھ مل کر بتاویل مفرد اجتہادن کے معنی میں ہو کر یہ علم تو کا مفعول بنے گا، علم تو اجتہادہ کا۔ اسی طرح کبھی جملہ مؤول بالمفرد ہوتا ہے، یعنی ہوتا تو فعل ہے لیکن اس کی تعویل مفرد کے ساتھ کی جاتی ہے،
اور وہ جملہ مفرد پہ یہ مفرد کی تعویل میں ہو کر پھر یہ مفعول بھی واقع ہوتا ہے، لیکن اس کو غیر سری مفعول بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ظننت کا تجتہد، اس میں تجتہد فعل ہے، جملہ فعلیہ ہے، اور یہ مجتہدن مفرد کے کی تعویل میں ہے، لہذا ظننت کا تجتہد کا معنی ہوگا ظننت کا مجتہدن، یہ مجتہدن مفعول بھی غیر سری ہے۔ اسی طرح باجارہ کے ذریعے سے، جیسے مررت بزیدن میں، یا سرت البصرۃ من البصرۃ الى الکوفہ میں، یا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اس طرح کی مثالوں میں باجارہ کی وجہ سے اسم یہ مفعول بھی بنتا ہے۔ ان سارے مفعولوں کو مفعول بھی غیر سری کہا جاتا ہے۔ المفعول بھی ہوا ما وقع علیہ فعل الفاعل، مفعول بھی وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، نہ وہ ضربت زیدن، جیسے ضربت زیدن ہے۔ وقد یتقدم علی الفعل، نہ وہ زیدن ضربت۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفعول بھی اس کو فعل سے مقدم کرنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ فعل عامل قوی ہے، لہذا یہ معمولات کی ترتیب برقرار ہو تو بھی عمل کرتا ہے، معمول ترتیب سے باہر ہو تو بھی عمل کرتا ہے۔ اب ضربت زیدن میں زیدن کو ضربت سے مقدم کریں، یا ضرب زیدن عامرن میں عامرن کو زیدن فاعل سے مقدم کریں، ضرب عامرن زیدن کریں تو بھی جائز ہے۔ ضربہ فعل یہ ہر صورت میں ترتیب کے بغیر بھی عمل کرتا رہے گا، تو جب فعل سے مفعول بھی کو مقدم کرنا جائز ہے تو فاعل سے بطریق اولا پھر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، یا زیدن ضربت میں، یہاں ضربت سے زیدن مفعول بھی کو مقدم کیا گیا۔ وقد یحذف الفعل لقیام قرینۃ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی مفعول بھی کے فعل ناصب کو حذف بھی کیا جاتا ہے جب اس پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہو، تو فعل ناصب کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور یہ حذف کرنا دو طرح کا ہے، جوازی اور وجوبی، یعنی فعل کو عبارت میں ذکر کرنا بھی جائز اور حذف کرنا بھی جائز۔ جیسے مثلا کوئی آدمی یہ پوچھتا ہے من ادربو، میں کس کو ماروں، تو چونکہ سوال میں ادربو فعل مذکور ہے تو جواب میں صرف زیدن کہا جائے، اور زیدن یہ اصل میں اضرب زیدن، تو اضرب فعل کو حذف کر دیا جائے، تو یہ حذف کرنا جائز ہے، اس لیے کہ سوال میں اس میں ضرب فعل موجود ہے، تو اس سوال میں موجود فعل کے قرینے کی وجہ سے جواب سے مفعول کے فعل ناصب کو حذف کر دیا، لیکن یہ حذف کرنا جائز ہے۔ اضرب زیدن کہنا بھی جائز ہے، صرف زیدن کہنا بھی جائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قالوا ماذا انزل ربکم، ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، ماذا انزل ربکم یہ سوال ہے، اس میں انزل فعل موجود ہے، لہذا جواب سے انزل فعل کو حذف کر کے صرف خیرن کہا، قالوا خیرا۔ مشرکین نے پوچھا تمہارا رب نے کیا نازل کیا، کیا اتارا، جواب دیا اللہ نے خیر اتاری، یہ اصل میں ہے انزل خیرا، لیکن فعل کو کیا کر دیا، جواب سے حذف کر دیا، کیونکہ سوال میں فعل موجود تھا۔ تو وقد یحذف الفعل لقیام قرینۃ، کبھی فعل پر دلالت کرنے والے قرینے کی موجودگی کی وجہ سے مفعول بھی کو حذف کرنا بھی جائز ہے، مفعول بھی کے فعل ناصب کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔
کا قول کا، جیسے آپ کا کہنا زیدن لمن اس شخص کو، قالا جس نے کہا من اضربو میں کس کو ماروں. وہ وجوباً فی اربعۃ مواضع، یہاں سے فعل ناصب کے وجوباً حذف کرنے کو بیان فرما رہے ہیں کہ مفعول بھی کے فعل ناصب کو 4 جگہوں پر حذف کرنا واجب ہے. پھر ان 4 جگہوں پر جہاں حذف کرنا واجب ہے ان میں سے ایک سماعی ہے اور 3 قیاسی ہیں. سماعی کا مطلب پیچھے کل کے سبق میں بھی گزرا تھا کہ عربوں سے سننے پر موقوف ہے، وہ کسی قاعدے کے تحت نہیں آتا. اس کی چند مثالیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر عمران و نفسہ، یہ اصل میں اترک عمران، اور واو بمانا مع کے ہو تو اترک عمران مع نفسی ہی ہے عبارت. اور اگر واو عاطفہ ہو تو عمران کا بھی فعل ناصب محذوف ہے اور نفسہ کا فعل ناصب بھی محذوف ہے. عبارت ہوگی اترک عمران و ترک نفسہ، تو دونوں مفعول بھی کا فعل ناصب محذوف ہو جائے گا. اور اگر واو بمانا مع کے ہو تو پھر صرف عمران کا ایک فعل ناصب محذوف ہوگا. کہ عرب لوگ جب کسی آدمی کو نصیحت کریں اور وہ بار بار کی نصیحت کے باوجود نہ سمجھے اور نہ مانے بات، تو عرب لوگ اس موقع پر یہ کہتے ہیں اترک عمران نفسہ و نفسہ، کہ بھائی اس بندے کو چھوڑ دو اور یہ جانے اور اس کا کام جانے. جیسے ہم بھی کہتے ہیں یہ جانے اس کا کام جانے. دوسری مثال ہے انتہو خیر اللہ کو، یہ اہل تشریح یعنی عیسائیوں کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انتہو عن التشریح سے وقصدوا خیر اللہ کو. انتہو کا متعلق محذوف ہے اور خیرن کا فعل ناصب محذوف ہے. تسلیس کے عقیدے سے باز آ جاؤ اور جو تمہارے لیے بہتر ہے اس کا ارادہ کرو. تو اصل میں اقصدوا خیرن تھا، اقصدوا فعل کو حذف کر دیا گیا. اسی طرح تیسرا موقع ہے اہلن و سہلن، جیسے مہمان جب آتا ہے تو اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور اس کو خوش آمدید کہتے وقت کہا جاتا ہے اہلن و سہلن. یہ اصل میں اتیت اہلن بتیت سہلن ہے. تو اہلن کا فعل بھی حذف ہو گیا فعل ناصب، اور سہلن کا فعل ناصب بھی حذف ہو گیا. اتیت اہلن بتیت سہلن، آپ آئے ہیں تو اپنے گھر میں آئے ہیں، کسی پرائی جگہ پر نہیں آئے، لہذا پریشان نہیں ہونا. اور آپ سفر کر کے آئے ہیں تو سہل رستے سے آئے ہیں. تو یہ اتیتا اور بتیتا ان دونوں فعلوں کو حذف کر دیا گیا. یہ 3 مواقع ہیں جہاں عربوں سے سننے پر فعل ناصب کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور یہ کسی خاص قاعدے کے تحت نہیں آتا. وثانی المنادا، مفعول بھی کے فعل ناصب کو وجوباً حذف کرنے کا دوسرا مقام، اور قیاساً حذف کرنے کا پہلا مقام، کہ جہاں قیاس اور قاعدے کے تحت فعل ناصب کو حذف کیا جاتا ہے، اور وہ ہے منادا. منادا اصل میں حقیقت میں مفعول بھی ہوتا ہے، اس کے فعل ناصب کو حذف کیا جاتا ہے، اور یہ حذف وجوبی ہے. اول مقتول مطلوب اقبال بحرف النداء، نائب مناب ادعو، یہ منادا کی تعریف ہے. منادا کہتے ہیں ہوا اس اسم کو جو ایسی ذات پر دلالت کرے المطلوب اقبالہ، متکلم کو اس کا اپنی طرف متوجہ کروانا مطلوب ہو، اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا مقصود ہو، کہ وہ حرف ندا ایسے حرف ندا کے ذریعے اس کو آواز دے جو ادو کے قائم مقام ہے، اطلبو کے قائم مقام ہے. جیسے کہا جائے یا زیدو یا رجلو، تو یا قائم مقام ادو کے، اور زیدو یہ منادہ ہے. تو اس یا کے ذریعے سے اس کی منادہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے گی. یا زیدو یہ اصل میں ادو زیدن ہے، تو ادو فعل کو حذف کر دیا، زیدن مفرد
منادہ مفرد معرفہ ہے، اس کو مبنی پر فتح کر دیا، یہ آگے اس کے اعراب میں بات آ جائے گی۔ منادہ میں فعل ناصب کو حذف کرنے کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ فعل کے قائم مقام ہوتا ہے، اس فعل کے قائم مقام حرف ندا موجود ہوتا ہے۔ اب اگر حرف ندا بھی موجود ہو، فعل ناصب بھی موجود ہو، دونوں کو حذف کر دیں تو اصل اور اس کا قائم مقام دونوں کا اکٹھا ہونا لازم آئے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے حرف ندا کی موجودگی میں فعل ناصب کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حرف ندا جب فعل منادہ پر داخل ہوتا ہے تو یہ جملہ انشائیہ بنتا ہے۔ اگر فعل کو بھی داخل کر دیں اور حذف نہ کریں تو فعل جب آئے گا ادو زیدن، یہ فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، تو ایک ہی جملے کا بیک وقت خبریہ اور انشائیہ ہونا لازم آتا ہے، اور یہ چونکہ جائز نہیں ہے اس لیے یہاں حرف ندا کے قائم یہ اس کے حرف ندا جس فعل کے قائم مقام ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ آسانی المنادہ، دوسرا مقام منادہ هو المطلوب اقبال بحرف ندا، بحرف ایسے حرف کے ذریعے اس کا اپنی طرف متوجہ کرانا مطلوب ہوتا ہے، نائب مناب ادو، جو ادو کے قائم مقام ہوتا ہے، لفظاً او تقدیراً، کہ وہ لفظ جو ادو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے وہ بھی عام ہے، خواہ وہ لفظوں میں موجود ہو، جیسے یا زید ہو، یا ابراہیم ہو، نادینا ہو ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یا عیسی ابن مریم، یا موسیٰ، تو یہ یا حرف ندا موجود ہے۔ یا پھر تقدیراً حرف ندا، جیسے سورہ یوسف میں یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، یہ اصل میں تھا یا یوسف اعرض عن ھذا۔ اور اسی طرح آگے اسی یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان میں، یوسف ایھا الصدیق اصل میں ہے یا یوسف ایھا الصدیق ہے، تو یہاں حرف ندا تقدیری ہے، تو حرف ندا عام ہے خواہ لفظاً ہو اور تقدیراً یا مقدر ہو۔ وَيُبْنَى عَلَىٰ مَا يُرْفَعُ بِهِ، یہ منادہ کا اعراب بیان ہوتا ہے، یہ کل انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔